اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ جو میری لحد پہ روتے ہیں نا، ابھی اٹھ جاؤں تو جینے نہ دیں۔ دریا تلاش نہ کر، سمندر تلاش کر، راحت جہاں ملے تجھے وہ گھر تلاش کر۔ لوگوں کے پیچھے چلنے سے کچھ فائدہ نہیں، جو راہ حق دکھائے وہ رہبر تلاش کر۔ انسان کے کردار کی دو منزلیں ہیں، یا دل میں اتر جانا یا دل سے اتر جانا۔ خاموشیاں کبھی کبھی بہت تفصیل سے جواب دیتی ہیں۔ زندگی کے دو ایام ہیں، ابھی عمر نہیں ہے اور اب عمر نہیں ہے۔ اللہ پاک کا بنایا ہوا ہر شخص مکمل اور خوبصورت ہے، خامی اور کمی تو ہمارے اخلاق اور رویوں میں ہے۔ میں اور میرا خدا روز بھول جاتے ہیں، میں اس کی عطاؤں کو اور وہ میری خطاؤں کو۔ جملہ بہت چھوٹا ہے لیکن اس کی طاقت بہت زیادہ ہے۔ اللہ کی طرف آ جاؤ اس سے پہلے کہ اللہ تمہیں اپنی طرف بلا لے۔ عورت کی لمبی زبان کا شکوہ تو ہر مرد کرتا ہے، لیکن پھر بھی کوئی گونگی لڑکی سے شادی کرنے کو تیار نہیں۔ نیک بننے کے لیے ایسی ہی کوشش کرو جیسے خوبصورت دکھنے کے لیے کرتے ہو۔ اللہ کا خوف دل میں ہو تو لوگوں کے معاملے میں خود بخود دل ڈرتا رہتا ہے۔ کسی کے نیک عمل کی توفیق ہونا بھی قبولیت کی نشانی ہے۔ علم ایک نور ہے جسے اللہ عز و جل بندے کے دل میں ڈال دیتا ہے۔ جب تم بڑوں کی مجلس میں بیٹھو تو ان سے کچھ سیکھو، اور جب چھوٹوں کی مجلس میں بیٹھو تو ان کو کچھ سکھاؤ۔ زندگی کے بارے میں اتنا سنجیدہ ہونے کی ضرورت نہیں، کیونکہ کوئی بھی یہاں سے زندہ بچ کر نہیں گیا۔ انسان کا اخلاق، زبان، سوچ اور ضعف بتا دیتا ہے کہ وہ ان پڑھ ہے، پڑھا لکھا یا پھر پڑھا لکھا جاہل ہے۔ کچھ چیزوں کو، کچھ باتوں کو وقت اور اللہ پر چھوڑ کر مطمئن ہو جانا چاہیے۔ کسی کو دکھ مت پہنچاؤ، کیونکہ ہر عمل پلٹ کر واپس ضرور آتا ہے۔ ٹھیک وقت پہ پیے ہوئے کڑوے گھونٹ زندگی کو میٹھا کر دیتے ہیں۔ وقت کا پاسا پلٹ بھی سکتا ہے، جو تم سہ سکو وہی ستم کرو۔ انسان کو بے بس ہونے کا اندازہ تب ہوتا ہے جب وہ کسی کو دیکھنے کے لیے ترس جائے۔ الفاظ تو سبھی سمجھ لیتے ہیں، مگر دل کی چاہ اس ایک کی ہوتی ہے جو خاموشیاں سمجھ سکے۔ زندگی میں ہمیشہ دو باتیں یاد رکھنا، جب غصہ آئے تب کوئی فیصلہ مت کرنا، جب خوش ہو تب کوئی وعدہ مت کرنا۔ مومن کے لیے ہر وہ دن عید کا ہے جس میں وہ گناہ نہیں کرے۔ اللہ آزمائش میں انہیں ڈالتا ہے جن سے بے پناہ محبت کرتا ہے۔ زندگی کے ہر موڑ پر جہاں امتحان ہوتے ہیں وہیں اللہ کی مدد بھی موجود ہوتی ہے۔ ہر ایک کی سنو اور ہر ایک سے سیکھو، کیونکہ ہر کوئی سب کچھ نہیں جانتا، لیکن ہر ایک کچھ نہ کچھ جانتا ہے۔ سیکھنا چاہتے ہو تو سوچنا سیکھو، باقی سب سیکھ جاؤ گے۔ بعض رشتوں کے نام نہیں ہوتے، مقام ضرور ہوتے ہیں۔ جب آپ کے ساتھ کوئی برا کرے یا آپ کے لیے برا سوچے تو اسے اپنے عمل میں مصروف رہنے دیں۔ آپ کو یقین ہونا چاہیے کہ آپ کے رب کو نہ نیند آتی ہے اور نہ اونگ۔ تم خود اپنی دعاؤں سے ہی اپنا مقدر لکھتے ہو، اور تمہاری دعائیں ہی تم تک وہ سب لے آتی ہیں جو تمہارا نصیب بھی تمہیں نہیں دے پاتا۔ اللہ پر پورا ایمان رکھو، جس کا ایمان مضبوط ہوتا ہے ان کے لیے معجزے ہوتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا فرمان ہے، اگر زندگی کو ہمیشہ خوشیوں کے ساتھ گزارنا چاہتے ہو تو غمزدہ لوگوں کے غم سنا کرو، کبھی دکھی نہیں رہو گے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، جسمانی رشتے مختصر زندگی تک محدود ہوتے ہیں، آخرت میں ہم ان سب کے ساتھ ہوں گے جن سے روحانی محبت رکھتے ہوں گے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، جب اللہ چاہتا ہے کسی بندے سے دوستی کرے تو اس کی زبان پر اپنا ذکر اور دل پر اپنی فکر کے دروازے کھول دیتا ہے۔ حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ نے فرمایا، ضرورت مند کی جائز حاجت پوری کرنا ایک مہینے کے اعتکاف سے بہتر ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اخلاق وہ چیز ہے جس کی قیمت کچھ نہیں دینی پڑتی، ہاں مگر اس سے ہر انسان خریدا جا سکتا ہے۔
حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا موت کو بہت یاد کرو، اس سے دل نرم ہو جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم میں پوری عقل والا وہ ہے جو اللہ سے سخت خوف والا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دنیا میں ایسے رہ جیسے کہ تو پردیسی ہے یا راہ چلتا مسافر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے تم پر ماؤں کی نافرمانی کو حرام قرار دے دیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو مومن لگاتار بیمار ہے اس کو بخش دیا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مریض کی عیادت کرنے والا واپس آنے تک جنت کے باغ میں رہتا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ کے کچھ بندے ایسے بھی ہیں کہ اگر وہ اللہ کی قسم کھا لیں تو اللہ تعالیٰ خود ان کی قسم کو پورا کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ کی طرف سے دکھ ٹلنے کا انتظار کرنا بھی عبادت ہے۔ حالات مجھے کمزور کرتے چلے گئے اور میرا اللہ مجھے پہلے سے زیادہ مضبوط کرتا رہا۔ آج اگر میری زندگی میں دکھ نہ ہوتے تو میرا اللہ کے ساتھ دعا کا رشتہ کیسے بنتا؟ یا اللہ ہمیں اچانک موت سے بچانا، موت سے پہلے مغفرت مانگنے کی توفیق عطا عنایت فرمانا، آمین۔ یا اللہ میرا اور میری اولاد کا دل اپنی عبادت کی طرف پھیر دے، آمین ثم آمین۔ یا اللہ جو سر تیرے سامنے جھکتا ہو اسے دنیا والوں کے سامنے جھکنے سے بچا، آمین ثم آمین۔ Thank you so much for watching. Please subscribe to our channel to get the old videos on time. Thank you.